أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. ویل ابھی 2-4 دن پہلے ہی اس کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل جہنم کے وادیوں میں سے ایک وادی ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے. یا یہ ویل اصل میں تھا ویلک، اس کا مخفف ہے، شارٹ فارم ہے. ویلک تجھ پر افسوس ہے. تو فویل للمصلین، نمازیوں پر افسوس ہے. نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. یہیں پر اگر رک جائیں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا نا. ویسے تو آپ قرآن سے ثابت کریں گے کہ نماز پڑھنا گناہ ہے، تو نماز بالکل نہیں پڑھنی چاہیے. قرآن میں ہے. کہاں پر ہے؟ کہاں قرآن میں؟ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ. لیکن یہ بعض لوگ یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. جب تم نشے میں ہو تو نماز چونکہ اللہ سے مناجات کا نام ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا نام نماز ہے. تم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہو، گفتگو کر رہے ہو، اور تم ہوش میں نہیں ہو تو کیا کہو گے؟ کیا بک دو گے؟ تمہیں پتہ نہیں. اسی لیے تو مسئلہ ہے کہ نشے کا تو چھوڑیے، کہ نیند کا اگر ایسا غلبہ ہے کہ آدمی ہوش میں نہیں ہے تو پھر نماز پڑھنا منع ہے اس کے لیے. وہ تو پڑھنا چاہے گا اللہم اغفر لی، لیکن پڑھ دے گا اللہم اغفر لی، اللہ مجھے مٹا دے، نعوذ باللہ. تو ضروری ہے کہ نماز ہوش و حواس میں پڑھی جائے. یہاں پر بھی فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. لیکن کون سے نمازی؟ آگے تو پڑھو. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اپنی نمازوں سے غافل ہیں، بے خبر ہیں. اب اس کی بڑی تفصیل آ جائے گی. نماز ایک حدیث میں بتایا، نماز سے غافل ہونا مطلب نماز کے وقت کو ضائع کرنا. پڑھتے تو ہے لیکن اوقات کی ترتیب پہ نہیں پڑھتے ہیں. کام دھندے میں مشغول ہے، بے فکر بیٹھے ہیں، فارغ بھی بیٹھے ہیں تو بے فکر بیٹھے ہیں. نماز کا وقت آیا اور چلا گیا اور بعد میں کہتا ہے کہ سب ساتھ میں پڑھ لوں گا. تو نماز کے وقت کو ضائع کرنے والے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ ایسی نماز سے کوئی فائدہ نہیں. اب یہ جو کہ نماز، دیکھیے نماز کا مسئلہ ایسا ہے، کہتے ہیں تمام انبیاء کی شریعتوں میں نماز رہی ہے. آج کل جو ہمارے سامنے نماز کا فارمیٹ ہے،
بھلے ہی اس شکل میں نہ ہو، اس فارمیٹ میں نہ ہو۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں مشرکین مکہ بھی نماز پڑھتے تھے، ابھی اس کی بات آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو مکے میں چھوڑا تو کیا کہا؟ رب انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیموا الصلاۃ، میں نے وادی غیر ذی زرع میں، بنجر علاقے میں، سنگلاخ وادی میں اپنی ذریت کو چھوڑا۔ کیوں چھوڑا؟ تاکہ وہ نماز قائم کریں، نماز قائم کرنے کے۔ مشرکین مکہ کے بارے میں کہا گیا ما کان صلاتهم عند البیت الا بکاء و تصدیہ، نماز کی شکل مشرکین نے بگاڑ دی۔ اب نماز کے نام پہ کیا کرتے تھے؟ سیٹی بجانا، تالیاں پیٹنا، یہ نماز کی بگڑی ہوئی شکل تھی جس کو وہ نماز کا نام دیتے تھے۔ جب ہماری شریعت آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مقدسہ ہوئی، تو بالکل ابتدا ہی میں کہا گیا نماز پڑھو، یا ایھا المزمل قم اللیل، اے چادر اوڑھنے والے رات کو قیام کرو، نماز پڑھو۔ قیام اللیل کا مطلب نماز پڑھنا، تہجد سے عبارت مانی جاتی ہے عام طور پر۔ تو کہا جاتا ہے کہ شروع میں تو تہجد کی نماز فرض تھی، باقی نمازیں تھیں، تو کہا عصر کی نماز بالکل شروع ہی میں فرض ہو چکی تھی۔ البتہ یہ جو 5 نمازیں اس فارمیٹ کے ساتھ معراج کے موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، جو ہجرت سے 1.5 سال پہلے کا واقعہ ہے تقریباً، اس میں بڑا اختلاف ہے۔ تو پہلے بھی نماز ہوتی تھی اور حکم یہ تھا کہ نماز اہتمام سے پڑھنا ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کرو۔ لیکن جو لوگ نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، ایسے نمازیوں کے لیے کہا گیا کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کب وقت آیا، کب چلا گیا۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ آپ کو سمجھنا ہے، یہ جو فرمایا عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں، ایک ہے نماز کو بھول جانا اور ایک ہے نماز میں بھول ہونا۔ نماز میں بھول ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں نماز کے لیے خاص طور پر ایک شیطان ہے، خنزف، اس کا تھوڑا تلفظ میں اختلاف ہے، تو خنزف بتایا جاتا ہے، یہ شیطان ہے، اس کا کام ہے نمازی ادھر نماز شروع کرے وہ اس کے نماز میں خلل ڈالتا ہے، سہو ڈالتا ہے۔ اب کبھی کبھی انسان جو ہے شیطانی وسوسے میں آ جاتا ہے۔ میں نے کہا نماز میں بھول کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نماز میں سہو ہوا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے 4 رکعت والی نماز پڑھائی، 2 رکعت میں سلام پھیر دیا۔ اب صحابہ پیچھے خاموش، سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ 4 رکعت والی ظہر کی نماز 2 رکعت والی ہو گئی ہے، اس لیے آپ نے 2 رکعت میں سلام پھیر دیا۔ ایک صحابی تھے، ان کو لقب دیا گیا تھا ذوالیدین کا، یا تو ان کی سخاوت کی وجہ، ذوالیدین کا مطلب 2 ہاتھ والے، تو سبھی کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ دونوں ہاتھوں سے لٹاتے تھے، سخاوت کرتے تھے، اس لیے ذوالیدین، یا عام ہاتھوں کی جو لمبائی ہوتی تھی ان کے ہاتھ کچھ لمبے تھے۔ ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے مظاہر سہارنپور میں، ان کو بھی ہم نے دیکھا اتنے لمبے ہاتھ اور کہ کسی کا نہیں دیکھا، تو ہوتا ہے
تو ان کے لمبے ہاتھوں کی وجہ سے ان کو ذوالیدین کہا جاتا تھا. انہوں نے ہمت کی, کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ, نماز میں قصر ہو گئی, مختصر کر دی گئی نماز, یا آپ بھول گئے اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول فرما رہے کل ذالک لم یکن, نہ تو قصر ہوا نہ میں بھولا ہوں. پھر آپ نے صحابہ کی طرف دیکھا تو صحابہ کسر مسر کہہ رہے ہیں. تو پوچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے کہا 2 ہی رکعت ہوئی. تو آپ نے پھر اس میں 2 رکعت کا اضافہ فرمایا اور سجدہ سہو فرمایا. اب یہ مت سوچئے کہ اتنی ساری گفتگو ہوئی تو نماز تو دہرانی چاہیے. جیسے آج ہمارے درمیان ایسا ہو کہ 2 رکعت پہ امام سلام پھیر دے اور امام اس طرح پوچھے, مکالمہ ہو, گفتگو ہو, تو اس کے بعد پھر نماز دہرانی پڑے گی. 2 رکعت نہیں, یہ اس وقت کی بات ہے جب نماز میں سلام و کلام کی اجازت تھی. شروع میں تو ایسے ہی تھا نا کہ نماز میں گفتگو کلام کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی تھی. ابتدا میں جماعت کھڑی ہو گئی, آدمی آ کر پوچھتا تھا صف والے سے پہلی رکعت ہے کہ دوسری رکعت ہے کہ تیسری رکعت ہے, تو کہتا تھا 1 رکعت ہو گئی ہے. تو جلدی جلدی 1 رکعت پڑھتا تھا پھر شامل ہوتا تھا. یہ طریقہ تھا. بعد میں ایک صحابی نے سلام کے بعد رکعت پوری کی. آپ کو یہ طریقہ اچھا لگا اور فرمایا کہ امام کو جس حالت میں پاؤ شامل ہو جاؤ, اور جو رکعت چھوٹ جائے بعد میں اس کو پورا کرو. تو پہلے سلام و کلام کی مسجد میں آتا تھا آدمی, جماعت ہو رہی, نماز ہو رہی, تو السلام علیکم, اور سارے نمازی نماز میں کہہ رہے وعلیکم السلام. آیت نازل بھی قوموا للہ قانتین, خاموشی کے ساتھ نماز پڑھو. قانت کا ایک معنی, قنوت کا ایک معنی سکوت کے بھی ہے. تو اس کے بعد سلام و کلام منع کر دیا گیا. لیکن اس وقت کیونکہ اجازت تھی تو آپ نے 2 رکعت اس میں شامل فرمایا اور سجدہ سہو کر لیا. امام راضی نے البتہ اس پر ایک بات کی ہے جو ہمارے لیے سمجھنے کے لائق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مقام انابت پر فائز تھے. مقام انابت کا مطلب ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے, کبھی غفلت نہیں آتی تھی. سہو تو یہ غفلت کے نتیجے میں ہوتا ہے نا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو سونے کی حالت میں بھی غافل نہیں ہوتا تھا. اس لیے اوروں کا وضو نیند سے ٹوٹ جاتا ہے, لیکن نبی کا وضو نیند سے نہیں ٹوٹتا, چونکہ نیند سے ان کو غفلت نہیں آتی. تو جب غفلت نہیں آتی تو ان کو سہو کیسے ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ در حقیقت اللہ کی طرف سے یہ کرایا گیا, یہ اللہ کی طرف سے انتظام. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہو نہیں ہوتا, سہو نہیں کرایا جاتا, تو سجدہ سہو کا طریقہ ہمیں کیسے معلوم ہوتا؟ ہمیں تو ہو ہی جاتا ہے نا. نماز میں غفلت, میں نے کہا شیطان ہے, شیطانی وسوسے میں آ جاتے, کیا کرنا ہے؟ تو نبی کے سنت میں وہ طریقہ بھی موجود ہے کہ ایسی صورت میں کیا کرنا ہے. تو میں نے عرض کیا نماز میں سہو کا ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن نماز ہی بھول جانا, نماز سے سہو, آدمی سوچے آج نماز پڑھاؤں کہ نہیں پڑھاؤں, اتنی بڑی غفلت کہ پتہ ہی نہیں کہ نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح کے سہو سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب یہاں پر وہ ساری روایتیں, صحابہ کے حکایات, واقعات کہ وہ نماز کے کس قدر شوقین تھے اور نماز کس طرح پڑھا کرتے تھے, آپ پڑھیں اور استحضار کریں. الذین هم یراؤون, جو لوگ, اسی طرح ہلاکت ہے, یا تو نماز کے ساتھ جوڑ دیجئے یا اس کو جملہ مستانفہ مانیے, مستقل جملہ الگ سے. نماز کے ساتھ پچھلی آیت سے جوڑیں گے, اگر اس کو مربوط کریں گے تو مطلب یہ ہو جائے گا ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز کو ہی بھول جاتے ہیں.
الذین هم یراؤون، اور ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو دکھاوا کرتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں۔ ریا یہ کس کا ضد ہے؟ خلوص کا، اخلاص کا ضد۔ ہر نماز میں ہر عبادت میں اخلاص ضروری ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے تفصیل کر کے بتایا کہ جس نے نماز پڑھی اور دکھاوا کیا فقد اشرکا، روزہ رکھا دکھاوا کیا فقد اشرکا، عبادتوں کا نام لے کر۔ تو ہر عبادت میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے، اور ریا اس اخلاص کا ضد ہے۔ عبادت کے لیے جو نیت ضروری ہے نا، کوئی بھی عبادت ہو بغیر نیت کے وہ قبول نہیں کی جاتی۔ یہاں تک کہ زکوٰۃ بھی ادا کریں نا تو ضروری ہے کہ آپ زکوٰۃ کی نیت کر کے دیں، لیکن وہی بات یاد رکھنی ہے کہ نیت کا مطلب زبان سے بولنا نہیں، دل کا ارادہ۔ آپ نے بغیر ارادے کے دے دیا تو وہ زکوٰۃ نہیں ہو سکتی۔ بھلے بعد میں آپ نیت کر لے کہ میں نے اس کو جو پیسے دیا تھا وہ زکوٰۃ کی نیت کر لیتا ہوں، نہیں ہے۔ عمل کے وقت نیت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا کہ میں نے فلاں کو قرض دیا تھا لیکن بیچارہ قرض واپس نہیں کر پا رہا ہے، تو میں اس میں زکوٰۃ کی نیت کر لوں؟ نہیں کر سکتے۔ ہاں ایک ہیلا ہے، بتایا، اگر آپ اس پہ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پیسے وصول بھی ہو جائے، تو آپ اس وقت ان کو بتائیے کہ کچھ پیسے میں آپ کو دوں گا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے، اس نے میرا قرضہ لے رکھا ہے لیکن قرضہ دیتے وقت میں نے زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی، اب میں اس کو زکوٰۃ کی رقم دے دوں۔ پہلے بات کر دوں کہ آپ کے پاس رقم آئے گی، اس رقم سے آپ اپنا قرضہ مجھے ادا کر دینا۔ تو آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے اس کو پیسے دیے اور اس سے کہا کہ بھائی تمہارے پاس پیسے آ گئے، اب تم قرضہ ادا کر دو، اب وہ پیسے آپ کو دے دے گا، تو پھر معاملہ صحیح بنے گا۔ لیکن ویسے ہی آپ نیت نہیں کر سکتے کہ میں نے قرض دیا تھا اب میں زکوٰۃ کی نیت۔ عمل کے وقت میں نے کیا کہا؟ عمل کے جب شروع کرے تب نیت ضروری ہے۔ اچھا، یہ نیت کی حکمت کیا ہے؟ یہ جو کتابوں میں آتا ہے واسطے اللہ کے، نیت کیا پڑھا ہے اس میں ایک جملہ آتا ہے واسطے اللہ، یہ ہے اس کی حکمت کہ ارادہ کر کے آدمی کس کا استحضار کرتا ہے کہ میں یہ عمل اللہ واسطے کر رہا ہوں، میری اور کوئی نیت نہیں ہے۔ تو نیت کا مطلب ہی ہے اخلاص کا استحضار۔ تو نیت کیوں ضروری ہے؟ چونکہ اخلاص ضروری ہے۔ اخلاص کے بغیر اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ کہا جاتا نا اخلاص نہیں تو خلاص، عمل خلاص۔ اللہ تعالیٰ ہم سب میں اخلاص پیدا فرمائے۔ تو فرمایا ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نماز میں ریا اور دکھاوا کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بات ہے، ایک صحابی نے ہم لوگوں کا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ انہوں نے کہا جب ہم نماز شروع کرتے اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن کوئی صاحب آتے ہیں، اب ہم کو اچھا لگتا ہے کہ انہوں نے ہم کو نماز کی حالت میں دیکھا، تو کیا یہ بھی ریا ہے، دکھاوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ ہر آدمی کے اندر ایک طبعی تقاضا ہوتا ہے کہ مجھے لوگ اچھی حالت میں دیکھے، تو اس سے بہتر کہ کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھتے، انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو مجھے اچھا لگا۔ اچھا لگنا الگ چیز ہے اور کسی کے لیے عمل کرنا یہ الگ چیز ہے، وہ ریا نہیں ہے۔ تو اور میں نے کہا الذین هم یراؤون کو آپ ایک جملہ مستقل معنی مستانفہ الگ ہر عمل کے لیے کہا گیا۔ ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ریا کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، شو آف کرتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، چونکہ ان کو ان کے کیے کا کوئی صلہ ملنا نہیں ہے۔ اب وہ آخری آیت آئی، آیت نمبر 7۔
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معاون کو روکتے ہیں۔ اس کو روکتے ہیں معاون کو۔ معاون کیا چیز ہے؟ معاون کا اصل معنی ہے حقیر اور معمولی شے، چھوٹی چھوٹی چیز، اس کو معاون کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے تو کہا کہ معاون سے مراد یہاں پر زکوٰۃ ہے۔ اب زکوٰۃ کو معمولی شے کہاں؟ چونکہ زکوٰۃ کا پرسنٹیج بہت معمولی ہے نا، 2.5%، 2.5، 40واں حصہ۔ یہ کم ہے کہ زیادہ ہے؟ آپ کہیں گے کم ہے۔ تو زکوٰۃ کو معاون کہا گیا کہ اتنی معمولی مقدار میں بھی لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، منعون کے معنی روک، اور روک لیتے ہیں زکوٰۃ کو اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ لیکن مشہور معنی جو معاون کا ہے، زیادہ تر مفسرین یہاں پر معاون کی تفسیر اسی کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ انسانی طبیعت کا بیان ہے کہ بعض لوگوں کی طبیعت اس میں اس قدر خست، ذلت، کمینہ پن آ جاتا ہے کہ یہ جو معمولی چیزیں ہیں ان معمولی چیزوں کا تبادلہ بھی اس کو گوارا نہیں ہوتا۔ آج کل تو ہم ایک ہی بلڈنگ میں رہ کر بالکل اجنبی بن کر رہتے ہیں، کوئی لین دین نہیں، کوئی تبادلہ نہیں۔ لیکن پرانے زمانے میں، آج بھی گاؤں دیہات میں اس کے کچھ اثرات ہیں کہ معمولی چیزوں کا تبادلہ کر لیتے ہیں۔ چاقو، تو یہاں پر اگر گھر میں آپ کا چاقو ٹوٹ گیا، مل نہیں رہا ہے، تو آپ سوچیں گے کہ کہاں دکان، کون سی دکان میں ملے گا۔ گاؤں میں کیا کہتا ہے؟ آواز دے کر پڑوسی کو کہے فلاں ذرا چاقو دے دینا۔ نمک خریدتے ہیں لوگ، لیکن اگر نمک ختم ہو گیا تو پہلی توجہ دکان کے کہ دکان سے لے کے آ، بلکہ کہتے پڑوسی ذرا نمک دے دینا، آگ جلانے کے لیے ماچس۔ یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں، کہتے ہیں کسی زمانے میں جو معاشرہ جڑا ہوا تھا نا، تو یہ جڑنے کی وجہ یہ ساری چیزیں تھیں۔ لگتا تھا کہ پورا گاؤں ایک گھر ہے، لیکن جب طبیعت میں خست آتی ہے تو معمولی چیزوں کو روک لیتا ہے۔ کہتے نہیں بھائی، نہ ہم کسی کو ماچس دیں گے نہ کسی سے ماچس لیں گے، لیں گے تو دینا پڑے گا اپنی، یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو بس اپنا ہونا چاہیے، دوسرے کا نہیں۔ یہ انسان کا یہ جو ہیومن نیچر ہے نا، یہ انسانی طبیعت اور کے بالکل خلاف چیز ہے۔ کچھ چیزیں کامن رکھنی چاہیے، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو انسان سے جوڑے رکھتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ دوسرا انسان کس حال میں ہے۔ آج تو پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ کسی طریقے کا لین دین ہی نہیں ہے۔ تو ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو معمولی اور حقیر چیزوں کو بھی روک لیتے ہیں، کسی کو دینا وہ گوارا نہیں کرتے۔ بحمد اللہ و توفیقہ مکمل ہو گئی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری خطائے لغزش معاف فرما۔ یا اللہ ہم نے پڑھا لا یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کرتا۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ یا اللہ آپ کے سوا ہمارے کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا، اور اللہ معافی کے بغیر ہم رہ بھی نہیں سکتے، معافی کے بغیر ہمیں نجات بھی نہیں مل سکتی۔ یا اللہ ہمیں نجات عطا فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، یا اللہ مدد کے محتاج ہیں، اور مدد تو صحیح معنی میں مدد آپ ہی کی مدد ہے۔
یا اللہ آپ کی مدد کے بغیر کام نہیں بنتا، کام نہ بنے بڑی دشواریاں پیش آتی ہے۔ یا اللہ اپنی مدد سے یا اللہ ہمارے سارے کام بنا دے، ہر بگڑی یا اللہ بنا دے، سارا مشکل حل فرما دے۔ یا اللہ دنیا کے بھی مسئلے حل فرما دے، آخرت کے مسئلے بھی حل فرما دے۔ یا اللہ ہم نے آج جو کچھ پڑھا ہے اس کو قبول فرما لے۔ یا اللہ نمازوں کی پابندی، نمازوں کا اہتمام عطا فرما دے۔ یا اللہ دکھاوا سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ طبیعت کی خست اور کمینہ پن سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اچھا انسان بنا دے، انسانیت والا انسان بنا دے۔ یا اللہ ایسا انسان بنا دے جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا، خیر الناس من ینفعہم، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو انسان کو نفع پہنچائے۔ یا اللہ ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، یا اللہ ایسا بنا دے۔ یا اللہ کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، کسی کو ہم سے تک نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ یا اللہ ایسا انسان ہمیں بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔